یعنی ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کا کام محنت مشقت ذہن سے ہوتی ہے، دماغ سے ہوتی ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کا کام، جس کی محنت جسمانی ہوتی ہے۔ جسمانی کام کرنے والے جیسے کسان، مزدور، مستری، کام کرنے والے لوہار، یعنی زندگی کا ہر وہ کام جس کا تعلق انسان کی باڈی، انسان کے جسم سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محنت کو جسم کے ساتھ خاص کیا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے دماغی کام کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دماغی کام کرتے ہیں، جیسے استاد، پروفیسر، مدرس، وکیل، یہ جو لوگ ہیں ان کا کام ذہن والا زیادہ ہوتا ہے۔ استاد جب پڑھاتا ہے جسمانی کام ہوتا ہے، جسم سے تعلق ہے، لیکن زیادہ اس کی محنت دماغ سے ہوتی ہے۔ مدرس جب بچوں کو تعلیم دیتا ہے، وکیل جب وکالت کرتا ہے، اپنے موکل کی بات کو آگے تک پہنچاتا ہے، پروفیسر جب لیکچر دیتا ہے، تو دو طرح کے کام ہیں، ایک ہے جسمانی اور ایک ہے دماغی، اور ان دونوں کاموں کے بدلے میں جو انسان کو اجرت ملتی ہے، اجرت ملنے کو مزدوری کام کہتے ہیں۔ محنت کرنا، مزدوری کرنا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام کے اندر محنت کا حکم ہے، کام کرنے کا حکم ہے، اور کام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بھی کام ہو، خاص سیل مانی کا کام ہے، سیل مینی کا کام ہے، خواہ وہ بزنس ہے، بڑے سے بڑا بزنس ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، تو اسلام کے اندر یہ جو محنت والا کام ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے دور میں مختلف کام کرتے تھے، اپنے اپنے دور میں مختلف کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم کسان تھے، کاشتکاری کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، سارا دن کھیتی باڑی کا کام ہوتا تھا، جو وقت ملتا تھا وہ کام کر لیتے، باقی اللہ کرتے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے آپ کو لکڑی کا کام دیا ہوا تھا، جس کو اپنے زبان میں درخان کہتے ہیں، وہ درخانی کا کام کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لکڑی کا کام دیا ہوا تھا، لکڑی کا کام کرتے، اس پر لوگ اجرت دیتے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو لکڑی کا کام سونپا ہوا تھا۔ قرآن کریم اور سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے سکھایا، ہم نے فرمایا اے نوح بنائیے کشتی کو، اتنے بڑے بڑے درخت آئے، اللہ کے پیغمبر نے دو حصے کیے، اس کی چھوٹی چھوٹی جناب والا تختیاں بنائی، بڑے بڑے تختے بنائے، اتنی بڑی کشتی بنا دی۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کا کام سونپا ہوا تھا، یہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، لوہے کو موم کر دیا۔ پہلے جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو اس میں فولاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے تھے، سامنے رکھ دیتے تھے، سامنے والا جب کوئی حملہ کرتا تو فرمایا وہ فولاد جسم کے اوپر ہوتا، جسم پہ اثر نہ کرتا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام وہ پہلے ہیں جنہوں نے لوہے کی صنعت کو ایجاد کیا۔ کیسے؟ اتنا بڑا بڑا لوہا ہوتا، اللہ کا پیغمبر ہاتھ میں ڈالتا، وہ لوہا موم ہو جاتا۔ جیسے ہمارے ہاں درزی دھاگا سوئی میں ڈال کے جس طرح مرضی چاہے اس دھاگے کو اوپر نیچے دائیں بائیں کر لیتا ہے، اللہ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ برکت اور معجزہ دیا ہوا تھا کہ لوہے کو جیسے موڑتے جاتے وہ لوہا ادھر کو ٹکرا جاتا۔ آپ زرہیں بناتے، زرہیں بناتے، آلات حرب و زر بناتے، جنگی ہتھیار بناتے، آپ کے جسم کے اوپر جیسے آج کل
آپ نے دیکھا ہوگا جب پرانی جنگیں لڑی جاتی تھی تو اپنے جسم کے اوپر وہ زیرہیں پہنتے تھے، تو اگر کوئی تلوار چلانے والا تلوار مارتا تو جسم پہ اثر نہ ہوتا، اگر کوئی بارود وغیرہ مارتا تو جسم پہ اثر نہ ہوتا، تو اتنا لوہا مضبوط، یعنی لوہے کی قمیصیں بناتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہ کام تھا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام پتہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام درزی تھے، درزیوں والا کام کرتے تھے۔ پہلے کپڑے بنتے تھے، کپڑے بننے کے بعد پھر ان کپڑوں کو سیتے تھے۔ یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء تھے کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے، ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن اس کی حکمت سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، ان کی بکریاں تھی، نبی پاک علیہ السلام نے مزدوری کے طور پہ بکریاں چرائیں۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام انجیاد میں کچھ کی رات چاندی کے سکوں کے بدلے میں اللہ کے رسول نے بکریاں چرائی۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا پیغمبر آخر بکریاں کیوں چراتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نیا نیا بندہ ہو یا نئی نئی بکریاں ہوں، وہ اپنے دوسری بکریوں میں ملنے کے لیے آئے تو ایک بکری کا منہ ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے، اور دوسری کا ادھر ہوتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے، کہیں ادھر جا رہی ہے، کچھ ادھر جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو چرواہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے ادھر والی کو بھی لین میں، ادھر والی کو بھی لین میں، پیچھے اور آگے والی کو ایک لین بنا کے اپنے کاندھے پہ ڈنڈا رکھ کے ان کو ایک ہی لین میں لے کے چلتا ہے، اور ان کی جو منزل اور مقصود ہوتا ہے، ان کا استقبال جو ہوتا ہے، ان کا جہاں رکنا ہوتا ہے، وہ بکریوں کو اپنے ڈنڈے کی دور پہ اور اپنے جناب والا دماغی دور پہ ان کو ان کی منزل تک پہنچاتا ہے بلا مثل و بلا تفصیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی، کیوں؟ فرمایا جس طرح بکریاں اپنے اصل راستے سے صراط مستقیم سے ہٹ کے کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، اے نبیوں میں تمہیں امت کے پاس بھیجوں گا تو کسی امتی کا منہ ادھر ہوگا، کسی کا منہ ادھر ہوگا، کسی کا منہ ادھر ہوگا۔ اے نبی تمہارا کام یہ ہے ادھر والے کو بھی لین میں، ادھر والے کو بھی لین میں، دائیں بائیں نہیں، اس صراط مستقیم پہ چلا کے خدا کے راستے میں لے آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اور بکریوں کے بدلے مزدوری لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے بیچتے تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، امیر المومنین بننے کے بعد 3 دن جو تھے تعزیت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد صبح کا وقت تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی، اپنے کاندھے پہ لٹکائی اور چل پڑے مدینہ المنورہ سے باہر۔ حضرت عمر نے دیکھا، عرض کی یا امیر المومنین کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کپڑے بیچنے جا رہا ہوں، وہی کام جو پہلے کرتا تھا وہی کرنے جا رہا ہوں۔ کہا حضور کمال ہو گیا، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، نبی کے بعد اب آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے، اسلام کی ذمہ داری ہے، اور آپ وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ اب توجہ کرنا جو باپ بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے جب یہ کہا گیا نا، آگے سیدنا ابوبکر صدیق امیر المومنین نے جملہ کہا، فرمایا عمر تو بھی سچا ہے کہ میرے کاندھوں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کی ذمہ داری ہے، کیا کروں؟ شام میں بچوں کو کچھ کھلانا بھی ہے، اگر یہاں بیٹھا رہا تو حلال کہاں سے کما ہوگا؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بلایا، میٹنگ بٹھائی، مجلس شورا بیٹھ گئی، کہا اب کیا کیا جائے؟ امیر المومنین تو گٹھڑی اٹھا کے جناب والا بازار میں بیچنے کے لیے جا رہے تھے، کپڑے کیا کریں؟ سارے صحابہ نے یک زباں ہو کر کہا ان کا کام ہے ہماری رکھوالی کرنا، ان کا کام ہے اسلام کو جناب والا اوپر کی طرف لے کے جانا، لہذا ان کو کہا جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مصلی پہ بیٹھے، ہم ان کو مقررہ
ہدیہ دیں گے، ان کو تنخواہ دیں گے، ان کو وظیفہ دیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نے جب یہ رائے پیش کی نا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا تم کہتے ہو تو بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کے مصلے پہ بیٹھ جاؤں اور تم سے خدمت اور تعاون لو۔ حضرت عمر نے کہا یہ ہم آپ کا حق نہیں ادا کر رہے، ہم آپ کے بچوں کو اتنا دیں گے جتنا ان کی ضرورت ہوگی۔ تو الغرض حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی تجارت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، فرمایا اونٹ لیتے، اونٹ لینے کے بعد ایک بازار سے لیتے اور دوسرے میں فروخت کر دیتے، اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کا کاروبار، کھالوں کا کاروبار کرتے تھے، کپڑوں کا کاروبار کرتے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کافر یہودی مسلمانوں کے ہاں مشہور تھا، فرمایا جس نے اپنی کھیت کو پانی لگوانا ہو تو علی المرتضیٰ حاضر ہے۔ حضرت علی جیسا بہادر رات کو یہودیوں کے جناب والا کھیتوں میں پانی لگاتا، لگانے کے بعد جب صبح ہوتی کچھ پیسے مل جاتے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی خدمت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ میرے بھائیو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ اور کچھ صحابہ ہمارے اسلاف جنہوں نے ساری زندگی دین پڑھا اور پڑھایا، حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ ٹوپیاں بناتے تھے، ٹوپیاں بناتے، پھر ان کو بیچتے، شام کو پیسہ مل جاتا، بچوں کو جناب والا رزق روٹی حلال کر کھلاتے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کیا کرتے؟ عطر فروشتے، عطریں بیچتے تھے، عطریں یعنی خوشبو بیچتے تھے، اور شام کو بچوں کا کھانا۔ صاحب ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کھجوریں بیچتے تھے، کھجوریں بیچ کے شام کو بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ امام خصاف رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ خصاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوتیاں بنانے والا۔ امام خصاف رحمت اللہ علیہ صبح سے لے کر زور تک قال اللہ وقال الرسول پڑھاتے تھے، نبی کا فرمان پڑھاتے تھے، اللہ کا فرمان پڑھاتے تھے، کبھی عشق مصطفیٰ کی باتیں، کبھی مصطفیٰ کی رفعت کی باتیں، کبھی شان مصطفیٰ کی باتیں، کبھی توحید کی باتیں کرتے۔ جب زور کے بعد ہوتا فرمایا اپنے دکان پہ جا کے بیٹھتے، موچی کا کام کرتے تھے امام خصاف رحمت اللہ علیہ، امام حصیری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا کام کرتے تھے۔ ہمارے نصاب میں کتاب ہے قدوری المختصر القدوری، قدور کہتے ہیں جناب والا ہنڈیا کو۔ صاحب قدوری کیا کرتے تھے؟ ہانڈی کا کام کرتے تھے، کچی مٹی کی ہنڈیا بناتے، ہنڈیا بنانے کے بعد اپنے جناب والا ریڑے پہ رکھتے اور بازار میں نکل جاتے، لوگوں کچی ہنڈیا لے لو، یعنی کنی لے لو، یعنی جس میں سالن بنایا جاتا ہے وہ بناتے تھے۔ حضرت امام حداد رحمت اللہ تعالی علیہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں میں بھائیوں کو کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک ہی جملہ بتانے لگا ہوں، سنو۔ جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کا کام یہ نہیں تھا، ان کا کام تھا کمانا بھی ہے اور حلال کمانا ہے۔ ایک بادشاہ جس کا نام مسلمان بادشاہ، مسلم بادشاہ۔ ہم تو حکمران کیا کرتے ہیں؟ ہمارے حکمران ان کی پراٹو ہمارے پیسوں سے، ان کی لگژری گاڑیاں ہمارے پیسوں سے، بڑے بڑے محل ہماری جناب والا کس سے؟ ٹیکسوں سے، ایک روپیہ ان کی جیب سے نہیں ہوتا۔ سنو مسلم حکمران کیسے تھے؟ سلطان اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ پھر پاکستان کا مالک نہیں تھا۔ پاکستان اس زمانے میں 50 سال حکومت کی ہے، اور 50 سال حکومت کی کس پہ؟ پاکستان پر اسی کی حکومت تھی۔ پاکستان وجود میں نہیں تھا، ہندوستان میں اسی کی حکومت، سری لنکا کے علاقے میں انہی کی حکومت، بنگال میں انہی کی حکومت، آذربائیجان افغانستان تک ان کی حکومت۔ 50 سال انہوں نے حکومت کی۔ وقت کا بادشاہ تھا، بیٹھ کے کھاتا تھا؟ فرمایا نہیں، دو کام کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ فرمایا جب رات ہوتی تھی نا، ایک کاغذ لے لیتا، اس کاغذ سے قلم اور دوات کے ساتھ قرآن لکھنا شروع کر دیتا۔ جب الف سے لے کر والناس تک قرآن لکھ لیتا، اس کو بازار میں لے جاتا، لوگوں جس کے گھر میں قرآن نہ ہو اتنے پیسے لے لو، میری قیمت ہے، قرآن کی قیمت نہیں۔ وہ مزدوری دے دیتے۔ سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ گھر آتے، اور گھر آنے کے بعد کہتے لوگوں یہ میرا حلال ہے، میرے بیٹے پہ بھی حلال ہے، میرے اوپر بھی حلال ہے۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ ٹوپیاں بناتے، ٹوپیاں
اپنے گھر میں کپاس کا درخت لگاتے، اس سے کپاس بنتے، بننے کے بعد روئی بناتے، روئی بنانے کے بعد اس کا دھاگا بناتے، پھر اس کی ٹوپیاں بناتے۔ اب توجہ کرنا بات پہ، فرمایا پھر بازار میں ٹوپیاں بیچتے۔ جب ٹوپیاں بیچنے کی جو قیمت ہوتی نا، قرآن کی کتابت سے گھر چلاتے اور ٹوپیوں کی جو قیمت آتی ان کو سائڈ میں رکھتے۔ جب مرنے لگے نا، فرمایا میرے عزیزوں، میرے مشیروں، میرے ولیوں، سنو، جب میں مر جاؤں نا، میرا کفن اپنے پیسے سے مت لینا، میرا کفن کوئی اپنی جیب سے مت دے۔ کہا کیا کرنا؟ فرمایا جو میں نے ٹوپیاں بیچی ہیں اس کا منافع ملا ہے، اس منافع والے پیسوں سے میرا کفن خریدنا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس نے حرام کیا، میرے سے نہیں ہے، حلال ہے، اللہ تبارک و تعالی حلال کفن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے مزدوری کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی ہے۔ 10 سال بکریاں چلے، 10 سال بکریاں، قبطی کو تھپڑ مارا، قبطی قتل ہو گیا۔ جب قبطی مر گیا نا تو اللہ نے حکم دیا مصر چھوڑ دو، مدین کے شہر میں چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مصر سے چلے پیدل، چلتے چلتے مدین کے مقام پہ پہنچے۔ جب مدین میں پہنچے تو ایک ہفتہ گزر گیا، پیٹ خالی تھا، روٹی کا ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا تھا۔ چلتے چلتے جب مدین کے کنویں پہ تشریف لائے نا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ مجھے لگتا ہے یا مجھے تقریر چھوڑ دینی یا مجھے مسجد چھوڑ دینی چاہیے، بولے سبحان اللہ۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلتے چلتے جب مدین کے کنویں پہ تشریف لائے، پانی والی جگہ پہ تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ مرد آتے ہیں، مرد آنے کے بعد اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو اس کنویں سے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ فرمایا 2 بچیاں، 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کو پانی پلانے کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، اے میری بہنوں، اے میری بچیوں، اے میری بہنوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں کہنے لگی قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا میری بہنوں یہاں کیوں کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ دونوں بہنیں کہنے لگی کیا کریں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، یہ جوان ہے، پہلے آتے ہیں اور پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے، تمہارا جوان نہیں ہے؟ کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارا باپ ہے لیکن شیخ کبیر، بوڑھا ہے، وہ بکریاں چرا نہیں سکتا، وہ محنت کر نہیں سکتا، وہ مزدوری کر نہیں سکتا۔ اللہ کا پیغمبر تھا، غیرت مند تھا، کہنے لگا او بے ایمانو، تم مرد ہو کے عورتوں کو بعد میں پانی پلوانے دیتے ہو، ہٹ جاؤ پیچھے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء۔ اللہ کے پیغمبر نے کنواں چلایا، کنواں چلایا، بکریوں نے پانی پیا، وہ بچیاں دوڑتی دوڑتی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھی۔ اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام نے پوچھا میری بیٹی ہو آج جلدی کیوں آ گئے ہو؟ پہلے تو شام تک پلٹ کے آتی تھی، آج جلدی کیسے آ گئی ہو؟ کہنے لگی ابا ایک جوان دیکھا، رحم دل دیکھا، نیک دیکھا، اس نے ہماری مدد کی ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے، ہمیں جلدی جلدی ہماری بکریوں کو پانی پلوایا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ کے پیغمبر نے کہا بیٹو میں چاہتا ہوں ایک تم میں سے چلی جائے، اس نے پانی پلایا، میں چاہتا ہوں اس کی مہمان نوازی کرو۔ قرآن نے اس منظر کو کھینچا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ دوڑی دوڑی آ گئی، اے جوان میرا ابا آپ کو بلا رہا ہے،
حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا چلو آگے میں چلتا ہوں. جب وہ لڑکی وہ حضرت بی بی صفورہ حضرت شعیب کی بیٹی آگے چلی نا, ادھر سے ہوا آئی نا تو کپڑا پنڈلی سے ہٹا حضرت بی بی سیدہ صفورہ کا, فرمایا میری بہن پیچھے آ جاؤ, پیچھے آ جاؤ. کہا کیوں؟ فرمایا آگے چلتی ہو ہوا سے کپڑا اترتا ہے دائیں بائیں ہوتا ہے, بے پردگی ہوتی ہے. نبی بے پردہ چیزیں نہیں دیکھتا, غیرت والا ہوتا ہے. مجھے اشاروں سے بتاتی جانا. حضرت بی بی صفورہ پیچھے, موسیٰ علیہ السلام آگے, جناب شعیب علیہ السلام کی خدمت میں. کہا حکم کریں, کیسے آنا ہوا؟ کہا کھانے کا انتظام کیا. کہا میں نے وہ بچیوں کو ریوڑ کو پانی جو پلایا تھا اللہ کی رضا کے لیے, ٹکر کے لیے نہیں. کہا ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہمارے خاندان میں رواج ہے کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرے, مہمان ہے ہم ان کے کھانا کھلاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے کھانا بنوایا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کھانا کھانے لگے. توجہ کرنا, حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھ لیا یہ عام بچہ نہیں, یہ عام جوان نہیں. 5 منٹ اور دے سکتے ہیں آپ, جو تھک گئے ہیں وہ چپ کریں, جو کہتے ہیں ہو جائیں تو بولے سبحان اللہ. مجھے بات اللہ کے پیغمبر نے کھانا کھایا. توجہ کرنا میرے یارو, اللہ کے پیغمبر نے کھانا کھایا. پیغمبر کھلانے والا جب کھانا کھا لیا, توجہ, حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. فرمایا جوان واپس تو جا نہیں سکتا, کیوں نہ میری بچیاں بکریاں چراتی ہیں, میں یہ چاہتا ہوں 8 سال تک میری بکریاں چرا, میں تمہیں اجرت دوں گا. اور پیغمبر سے کہہ رہا محنت کر, بول تو صحیح نہیں یار, محنت کر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اللہ کے پیغمبر نے 8 سال نہیں فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 سال مکمل کر لیے. جب 10 سال مکمل ہو گئے, اللہ کے پیغمبر نے کہا آپ نے کی ہے مزدوری, اب میں اس مزدوری کی اجرت دینے لگا ہوں. کیا؟ فرمایا آپ نے 10 سال دیے, ہم آپ کو بیٹی دیں گے, وہ بیٹی کا جو حق مانو گا آپ نے پہلے دے دیا. معلوم ہوا نبی بھی کام کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. اب آخری حدیث سنیے ایمان سے میرے یارو, محنت کرنا کوئی گلا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع. ایک نوجوان گزرا, بڑا تیز, جلدی قدم اٹھائے جا رہا تھا, بڑا جوان, لمبے قد والا, بڑے طاقتور. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ جوان جہاد میں جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, اگر یہ مجاہد ہوتا کتنا اچھا ہوتا, اللہ کے نام پہ لڑنے کے لیے جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, ادھر جہاد کے لیے جاتا. میرے نبی نے فرمایا سنو صحابہ, اگر یہ جا رہا ہے اپنے نابالغ بچوں کے رزق روٹی کے لیے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ جہاد میں جا رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر بچوں کی رزق کے لیے, بچوں کی روٹی کے لیے جا رہا ہے, کمانے کے لیے حلال, فرمایا یہ جہاد میں ہے. اب میرا نوجوان توجہ کرنا, جو باپ کو پیسے نہیں دیتا, میں نے کمائے ہیں, باپ نے تھوڑی کمائے ہیں, وہ توجہ کرے. جو کہتا ہے سارا دن میں مزدوری کرتا ہوں, میں محنت کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, وہ سنے. میرے نبی نے فرمایا اگر یہ جوان اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے, اپنے بوڑھے باپ کی دوائی کے لیے پیسے کمانے جا رہا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جہاد میں جا رہا ہے. نہیں بول دے. نوجوان کہتے میرے نبی نے فرمایا اگر جا رہا ہے کہ پیسے کماؤں گا, بابے دی دوائی لسا, بابے کی خدمت کروں گا, بابے کو 4 پیسے دوں گا,
گا، میرا باپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، میرا باپ شام کو کسی کے اور گھر میں کھانا نہیں کھائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جا رہا ہے پیسے کمانے، ثواب ملے گا جہاد کا۔ اب توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، توجہ، حضور کا غلام آ گیا، یہ آخری حدیث اور دل پہ دستک دینے والی حدیث۔ میرے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کیا، نام ہے سعد انصاری، سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میرے نبی کے نرم ہاتھ، اس صحابی کے بڑے سخت ہاتھ، بڑے مشقت والے ہاتھ، نبی نے ایسے ہاتھ کھولے، سرکار نے دیکھا ہاتھوں پہ چھالے پک گئے، سخت ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی یہ ہاتھوں کو کیا ہوا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ لوہاروں، لوہے کا کام کرتا ہوں، سارا دن ہتھوڑا چلاتا ہوں، ہتھوڑا چلاتا ہوں، جب زور سے کام کرتا ہوں چھالے نکلتے ہیں، اور چھالے نکلتے نکلتے بار بار پکنے سے گلٹیاں بن گئی، ہاتھ سخت ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا، حضور نے فرمایا کیوں ایسے کرتا ہے؟ اب خدا کی قسم میرا نوجوان سنے جو کہتے ہیں پہلے کیا کیا، بابے نے کیا کیا؟ فرمایا 16 تجھے جناب والا پاس کرائے، تجھے ماسٹر بنایا، انجینئر بنایا، ڈپلومے کرائے، ایف اے کرائی، بی اے کرائی، پی ایچ ڈی ایم فل کرایا، پتر کہتا میرے باپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا پیدا نہیں ہوا تھا تیرے اوپر خرچ ہو رہا، پیدا ہوا تیرے اوپر خرچ ہوا، کھانے لگا تیرے اوپر خرچ ہوا، تیرا کھانا اپنا نہیں، تیرا پہننا اپنا نہیں، تیرا اڑانا اپنا نہیں۔ وہ کہتے بابا نے کیا کہ سنو، میرے نبی نے پوچھا ایسا یہ کیوں کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سارا دن اس لیے کرتا ہوں شام کو بچوں کو کچھ مل جائے، شام کو بچوں کو کچھ مل جائے۔ اب توجہ کرنا میرے یاروں میرے بھائیوں، یہ درد دل سنو۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا حضور کے دل میں رحم آیا، میرے نبی نے اس جوان کے، اس مزدور کے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ اب خدا کی قسم کیسے جملہ کہو، ہائے ہائے، میرے نبی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اس تاجر، اس مزدور کے، اس ملازم کے، اس نوکر کے، اس مزدور کے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے ہونٹوں سے لگایا، بوسا دیا، سرکار نے بوسا دیا، ساتھ ہی جملہ فرمایا میرا سونا صحابی میں محمد گواہی دیتا ہوں ایسے ہاتھوں والا جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا، جنت۔ میرے نبی نے فرمایا محنت کرو، محنت کرو، اور محنت کے اندر کیا کرنا ہے؟ حق حلال کمانا ہے۔ خدا کی قسم آج یہ دنیا کی پیداوار ہے کہ ہم یکم مئی کو لیبر ڈے مناتے ہیں، مزدور ڈے مناتے ہیں، یہ اس کی پیدائش ہے 1884 یا 1886 سے۔ خدا کی قسم یہ کل کی پیدائش ہے کہ مزدور کو مزدور کا حق دو۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا اجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کائنات والو مزدور کا حق یہ ہے مزدوری کرے، جسم سے پسینہ نکلے، ابھی خشک نہ ہو اسے مزدوری دے دو، میں محمد بھی راضی ہو جاؤں گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم لیبر ڈے ایک دن نہیں، ہم پورا سال منانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔